بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصیبتوں کی شان، غم کی شان، یتیمی کی شان، بیوگی کی شان، اہل بیت لٹ گئے۔ جب ذوالجناح در خیمہ پر آیا ہے اور اس نے ہنہنانا شروع کیا ہے تو جناب سکینہ آئی در خیمہ پر۔ کیا دیکھا؟ گھوڑے کی زین ڈھلی ہوئی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں۔ سمجھ گئی بچی، اہل بیت کی بچی تھی نا، سمجھ گئی۔ ایک سوال پوچھا ہے ذوالجناح، بس اتنا بتا دے، حل سقیا بی ام قتل عطشانا، میرے بابا کو پانی ملا تھا یا پیاسا ہی سرکار لیا گیا؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ امام سجاد یتیم ہو گئے، سکینہ یتیم ہو گئی، زینب بن بھائی کی ہو گئی۔ مرد تو موجود ہے مگر سردار لشکر زینب کبریٰ ہے، اب ذمہ دار زینب کبریٰ ہے۔ آپ مقتل اٹھائیے، اس میں جگہ جگہ پر امام حسین علیہ السلام جناب زینب کبریٰ سے فرماتے ہوئے ملیں گے، زینب اسے پکڑو، زینب اس کو روکو، زینب دیکھو یہ بچہ مقتل کی طرف نہ جائے، زینب ان عورتوں کو سنبھالو، زینب بیمار کا خیال رکھنا۔ جگہ جگہ پہ مقتل میں یہ جملہ ملتا ہے، یہ فقرہ ملتا ہے۔ اب کوئی یہ جملہ کہنے والا نہیں، یہ فقرہ کہنے والا نہیں، اب خود ذمہ دار زینب کبریٰ ہیں۔ میدان کربلا میں ایک آواز گونجی، خیموں میں آگ لگا دو۔ خیمے جلنے لگے، مال و اسباب لوٹا جانے لگا۔ اہل بیت کی عورتیں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے سے تیسرے خیمے، لیکن سارے خیمے جل رہے ہیں۔ ظالم یہ کہتا ہے، مورخ یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بلند قامت خاتون کبھی ایک خیمے میں جاتی ہیں، کبھی باہر نکلتی ہیں، عجیب اضطراب کے عالم میں ہے، عجیب مضطرب نظر آ رہی۔ میں نہیں سوچا شاید خیمے کے اندر کوئی قیمتی چیز رہ گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ خاتون پریشان ہے، کہ میں نے کیا دیکھا کہ وہ خاتون خیمے کے اندر گئی، اب جو خیمے سے نکلی تو دیکھا ایک ضعیف اور ناتواں جوان ہے کہ جو اس خاتون کی پشت اس خاتون نے جوان کو اپنی پشت پر سوار کیا ہوا سے باہر نکلی۔ اے سید سجاد، بے مقنع چادر خیمے سے نکل جائے یا خیمے میں جل کے جان دے دے۔ پھوپھی، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہیں، آپ تو فہمہ غیر مفاہمہ ہے، پھوپھی جان کا بچانا واجب ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اسی ہیاہو میں جب گھڑسوار حملے کر رہے تھے، مسلم بن عقیل کی 7 سالہ بچی عاتقہ ان گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ گئی، جیسے قاسم کا جنازہ پامال ہوا تھا، آج مسلم کی بچی پامال ہو رہی ہے۔
ایک فرق تھا کہ جب قاسم پامال ہو رہے تھے تو چچا عباس بھی تھے، حسین ابن علی بھی تھے، قاسم پکار رہے تھے، مگر جب یہ بچی پامال ہو رہی تھی تو کسے پکارتی؟ حسین نے تھے، قاسم نے تھے، علی اکبر نے تھے، چچا ابوالفضل عباس نے تھے، کوئی نہیں تھا، کسے پکارتی؟ تاریخ لکھتی ہے کہ خیمے جل گئے، مال و اسباب سب لٹ گیا۔ ایک مرتبہ جناب فضا جناب زینب کبریٰ کی خدمت میں آتی ہیں، کہتی ہیں بی بی غضب ہو گیا ہے، اے فضا میرا بھائی قتل ہو گیا، میرے عباس کو مار دیا گیا، مال و اسباب لٹ گیا، خیمے جلا دیے گئے، اب کیا غضب ہونے والا ہے؟ کہتے ہیں بیوی بہت ہی غمناک خبر ہے، میں ابھی مقتل کے قریب تھی، میں نے ابن سعد کی آواز سنی جو کہہ رہا تھا یا خیل اللہ، اپنے گھوڑوں سے نہ اترنا، اپنے گھوڑوں کی نال بندی کر لو، حسین کے جنازے کو پامال کرنا ہے۔ اسی چیز کی طرف امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارت ناحیہ میں اشارہ کیا ہے، میرا سلام ہو اس پاک سینے کے اوپر کہ گھوڑوں کے ٹانگوں سے جس کی ہڈیوں کو پیس کے آٹا بنا دیا گیا، میرا سلام ہو اس سینے کے اوپر، اس شکم کے جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ جب یہ اعلان ہوا کہ شہداء کے جنازے پامال کیے جائیں گے، سارے شہداء کے جنازے رکھ دیے گئے، لیکن ہر قبیلے والا آگے بڑھا، یہ ہمارا شہید ہے، یہ ہمارا شہید ہے، یہ ہمارا شہید ہے، سارے جنازے لکھ گئے۔ بنی کلیب آگے بڑھا، جناب عباس کے جنازے کو لے گئے، بنی ثقیف آگے بڑھے، جناب علی اکبر کے جنازے کو لے گئے، سارے جنازے ایک ایک کر کے ہٹ گئے، ایک مظلوم کا جنازہ رکھا جس کا ہائے جسے فاطمہ نے چکی آتی، جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ ہائے مظلوم کا جنازہ گھوڑوں کی ٹانگوں سے پامال ہو گیا۔ شام آئی، خیمے جل چکے ہیں، بچے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، غشی کا عالم طاری ہو رہا ہے۔ میرے عزیزو، جب 3 دن کی بھوک اور پیاس ہوتی ہے تو انسان کو نیند نہیں آتی ہے، اس کے اوپر ذوف کا غلبہ ہوتا ہے، اس کے اوپر غشی طاری ہوتی ہے، اس کے اوپر غنودگی طاری ہوتی ہے، اسے نیند نہیں آتی۔ بچے غنودگی کے عالم میں گر رہے ہیں، غنودگی کے عالم میں گر رہے۔ جناب زینب ام کلثوم بچوں کو جمع کر رہی ہیں، گن رہی ہیں کتنے بچے ہیں، سارے بچے ملائے تو 3 بچے کم ہیں، 3 بچے ہیں نہیں۔ زینب ام کلثوم کو یہ ذمہ داری دی تھی حسین نے، اب سارے بچوں کو جمع کرنے کی ذمہ داری زینب کبریٰ کے کاندھوں پر ہے۔ کون نہیں ہے؟ سکینہ نہیں ہے، 2 بچے اور نہیں ہیں۔ اب یہ دونوں بیویاں نکلی مقتل میں، جہاں چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، جہاں کٹی ہوئی لاشیں پڑی ہیں، جہاں منتشر اعضائے جوارے پڑے ہوئے ہیں، ساری لاشیں اس صحرا میں زینب ام کلثوم سکینہ کو ڈھونڈ رہی ہیں۔ اے میری بچی، اے میری بچی، اے سکینہ تم کہاں ہو؟ تاریخ یہ لکھتی ہے کوئی آواز تو نہ آئی، البتہ جب آگے بڑھی ایک نشیب کی طرف تو وہاں سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ گئی قریب، کیا دیکھا؟ ایک لاش بے سر سے لٹی ہوئی سکینہ فریاد کر رہی ہے۔ قریب گئی، جناب ام کلثوم نے بچی کو اٹھایا، اے میری سکینہ، یہ لاشے بے سر کس کا ہے؟ کس سے فریاد کر رہی ہو؟ تم نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ اے میرے لال، یا لباس سے پہچانا جاتا ہے یا چہرے سے پہچانا جاتا ہے؟ نہ اس لاشے کے اوپر سر ہے، نہ اس لاشے کے اوپر لباس ہے، تم نے کیسے پہچانا؟
میرا اسی لیے امام زمانہ نسائیہ وزارت ناہیہ فرمایا ہے نا، میرا سلام اس جسم کے اوپر کہ جو اوریا کربلا کی خاک پہ پڑا ہوا تھا. السلام علی الاجساد السلیم، ان برہنہ بدنوں کے اوپر کہ جن سے لباس سلب کر لیا گیا تھا، چھین لیا گیا تھا. اے بیٹا تم نے کیسے پہچانا یہ تمہارے بابا کا لاشا ہے؟ فرماتی ہے پھوپھی اماں جب خیمے میں آگ لگی ہوئی تھی، منہ پر تماچے مارے جا رہے تھے، اس وقت میں مقتل کی طرف بھاگی اور میں اپنے بابا کو پکار رہی تھی، بابا بابا بابا. ارے کوئی جواب نہیں مل رہا تھا کہ ایک مرتبہ ایک نشیب سے آواز آئی، الیہ الیہ یا الیہ، اے میری بیٹی ادھر آ جا. میں آئی، اپنے بابا کے جنازے کو میں نے پہچان لیا. ایک پھوپھی، ایک 4 سالہ بچی اپنی پھوپھی سے ایک داستان سنا رہی ہے. ایک پھوپھی میں نے اپنے بابا کو ساری داستان میں غم سنا دیا. میں نے اپنے بابا سے ساری رودات سنا دی. بابا آپ نے جو اتنی محبت سے میرے کانوں میں گوشوارے پہنائے تھے، انہیں کان کی لبیں پھاڑ کے اتار لی. بابا پھوپھیوں کا مکنا چھن گیا، چادریں چھن گئی، بیمار کا بستر چھین لیا گیا، خیموں میں آگ لگا دی گئی. بابا نیزے کی رمی سے پھوپھیوں کی چادریں چھینی جا رہی تھی. اے بابا ارے آپ کے بعد بہت تکلیف ہوئی. بابا درانہ دور بے ادب آنا ہوا داخل، گھر فاطمہ کا ہو گیا بازار. درانہ دور بے ادب آنا ہوا داخل، گھر فاطمہ کا ہو گیا بازار. حسینہ ماں مکھی نہ دے بیٹھنے جس جسم کے اوپر، ماں مکھی نہ دے بیٹھنے جس جسم کے اوپر، اس جسم کو ہوتی ہوتی بازار. ایک بھی میں نے ساری داستانوں کو سنا دیا. ایک بھی میں داستان غم سنا رہی تھی تو میرے بابا نے ایک وصیت کی. میرے بابا نے مجھ سے کہا، اے میری بیٹی سکینہ، جب قید شام سے چھوٹ کر مدینے جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام دے. اس مصیبت کے ہنگام میں بھی حسین نے ہمیں یاد کیا. حسین آپ کو پرسہ دیتے ہیں یہ عزادار، یہ خاک نشین، آپ سے وہ خاک نشین نہیں ہے، ہم آپ کی اس مصیبت میں شریک ہیں. بی بی زینب کبریٰ، بی بی سکینہ، بی بی ام کلثوم، یا لیتنا کنا معکم فاحفظ معکم. کاش ہم بھی ہوتے تو شاید آپ کا پردہ بچ جاتا. اے پھوپھی میرے بابا نے ایک وصیت کی ہے مجھ سے. کیا وصیت کی ہے بیٹا بابا نے تمہارے؟ جب قید شام سے چھوڑ کر سکینہ تم مدینے جانا تو میرے شیعوں کو سلام کرنا، کہنا شیعاتی مہما شریفتم ناد من فذکرونی. اے میرے شیعوں جب بھی کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھے یاد کر لینا. او سمعتم بغریب او شہید فانذرونی، کسی غریب تیار کا ذکر سننا، کسی بے وطن کے بارے میں سننا، کسی شہید و مظلوم کی داستان سننا تو 2 آنسو مجھ پر بھی بہا لینا. لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی، اے میرے چاہنے والوں کاش تم عاشور کے دن کربلا میں ہوتے تو دیکھتے. کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، کہ میں تڑپ تڑپ کر کیسے اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا لیکن کوئی مجھے پانی نہیں دیکھ رہا.
اے میرے چاہنے والوں، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے میرے جسم کے اوپر کیسے میرے جسم کو پامال کیا جا رہا تھا۔ کیا میں رسول کا نواسا نہ تھا؟ کیا میں علی فاطمہ کا بیٹا نہ تھا؟ میری خطا کیا تھی؟ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے میری بچی چل، بچی کو لیا ام کلثوم زینب کبریٰ سکینہ کو لے کر جلی ہوئی قناتوں کے درمیان پہنچی، جلی ہوئی تنابوں کے درمیان پہنچی، جا کے فرش خاک کربلا پہ بٹھا دیا۔ ابھی 2 بچے اور غائب ہیں۔ جانتے ہیں روز عاشور کربلا میں بچوں کی پیاس کا عالم یہ تھا کہ وہ کربلا کے اوپر کی سد کی مٹی ہٹاتے تھے، شاید کوئی ٹھنڈی جگہ مل جائے تو اپنا سینہ رکھ دے، شاید سینے کو کچھ سکون مل جائے۔ جب ان 2 بچوں کو تلاش کرتے کرتے ایک بلندی پر جناب زینب ام کلثوم پہنچی ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ 2 بچے، دونوں بھائی، ایک بھائی دوسرے بھائی کے گلے میں ہاتھ ڈالے ہوئے لیٹا ہے۔ اب جو قریب پہنچی اور جسم کو حرکت دی تو روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی ہے، لیکن اس جگہ کی مٹی ہٹی ہوئی ہے۔ بچے ٹھنڈی زمین ڈھونڈ رہے تھے کہ شاید کچھ سکون مل جائے۔ ابھی تک جو لاش اٹھائی جاتی تھی وہ حسین اٹھاتے تھے، عباس اٹھاتے تھے، علی اکبر لے کے آتے تھے، لیکن اب نہ عباس ہیں، نہ علی اکبر ہیں، نہ حسین ہیں۔ ان میتوں کو زینب کو اٹھانا ہے۔ اب زینب میت بھی اٹھائیں گی، استقبال بھی کریں گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بی بی آ گئی، بچوں کو جمع کر لیا، بچوں کو سلا رہی ہیں۔ میں نے کہیں تاریخ میں نہیں دیکھا کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو پانی کب ملا ہے، کھانا کب ملا ہے، مجھے یہ تاریخ میں نہیں ملتا، لیکن اتنا ضرور ملتا ہے کہ یہ بچے غنودگی کے عالم میں فرش کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، زمین کربلا پہ لیٹے ہوئے ہیں، غشی کے عالم میں پڑے ہوئے ہیں۔ زینب ایک ٹوٹا نیزہ لے کے ان خیموں کا تلایا پھر رہی ہیں، پہرا دے رہی ہیں۔ کل تک عباس پہرا دیتے تھے، علی اکبر پہرا دیتے تھے، لیکن آج عباس نہیں ہے، علی اکبر نہیں ہے، اب زینب کبریٰ ان خیموں کا تلایا پھر رہی ہیں۔ اب زینب بھی حوصلے میں عباس ہیں، علی اکبر ہیں، قاسم ہیں، اب ایک زینب کبریٰ ہے، ہزاروں ذمہ داریاں ہیں۔ خود جزاکم ربکم خیر الجزا۔ جناب زینب کبریٰ کیا دیکھتی ہیں کہ دور سے ایک سوار آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے۔ زینب نے یہی سے آواز دی، خبردار آگے نہ بڑھنا، ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم علی کی بیٹیاں ہیں، ہم اہل حرم رسول ہیں، آگے نہ بڑھنا، ہماری حرمت کا خیال رکھنا، خبردار آگے نہ بڑھنا۔ لیکن سوار ہے کہ چلتا چلا آ رہا ہے، خبردار یہ نہ سمجھنا کہ زینب اکیلی ہے، زینب کے سینے میں عباس کا دل ہے، آگے نہ بڑھنا۔ لیکن سوار آگے بڑھتا چلا رہا ہے، تجھے مال و منال چاہیے، تجھے خیمے کو لوٹنا ہے، صبح آ کے لے جانا، لیکن میرے بچے تھکے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، ابھی نہ آنا۔ لیکن سوار آگے بڑھتا چلا آ رہا ہے کہ ایک مرتبہ علی کی بیٹی تھی، ارے غضبناک ہو گئی، اور سوار کے گھوڑے کی لگام پکڑ لیا، ارے مجھے اکیلا سمجھ لیا ہے، علی کی بیٹی ہوں، میں تم سے کہہ رہا ہوں خبردار آگے نہ بڑھنا۔ بس گھوڑے کی لگام کا پکڑنا تھا کہ سوار نے نکار لڑی، زینب ارے تو نے مجھے نہ پہچانا، میں تیرا باہوبلی ہوں۔ باپ کا نام سنا، زینب باپ کے قدموں سے لپٹ گئی، بابا اب آئے ہو بابا، اے بابا اس وقت کہاں تھے جب علی اکبر کے سینے میں برچھی لگی؟ اے بابا اس وقت کہاں تھے جب قاسم کا جسم پامال کیا جا رہا تھا، جب عباس کے شامے قلم ہو گئے؟ اے بابا اس
وقت کہاں تھے جب میرا بھیا یکا تنہا حل منا چلیے سونا کی آواز بلند کر رہا تھا؟ بابا اس وقت کہاں تھے جب خیمے جل رہے تھے، جب چادریں چھن رہی تھی، جب گوشوارے چھن رہے تھے، منہ پر تماچے مارے جا رہے تھے؟ ارے باپ نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا، اے میری زینب صبر کر، ارے یہ امتحان لایا۔ لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین